बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि हुकूमत कौन बनाएगा, वज़ीर आज़म किस जमात का होगा, नंबर गेम पूरी करना चैलेंज बन गया है। लाहौर सियासत का मरकज है, ज्यादा सीट्स जीतने वाली जमातों की क़यादत के लाहौर में डेरे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान को भी साथ मिला लिया। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में मुलाकात हो चुकी है। इम्कान है कि आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से भी आज मिलेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम का वफ्द लेकर लाहौर पहुंच चुके हैं। नून लीग की क़यादत से मुलाकात करेंगे। कराची से आने वाले वक्त में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भी शामिल हैं। नून लीग ने कौमी असम्बली में अपने नंबर बढ़ाने के लिए नाराज अरकान से भी राब्ते किए हैं, उन्हें भी मनाया जाएगा। जीतने वाले 4 आज़ाद अरकान नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान का 4 रुकनी वफ्द कराची से लाहौर पहुंच गया है। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कमाल मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल है। मुत्तहिदा का वफ्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की दावत पर लाहौर पहुंचा है। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा वफ्द को विफाक में मुश्तरका हुकूमत साजी के लिए बाहमी ताउन की दरख्वास्त करेंगे। और आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद रिजल्ट आने का सिलसिला ताहाल जारी है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 98 नशस्तें लेकर सबसे आगे हैं, जबकि नून लीग ने 77 और पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 सीटें हासिल की हैं। जीतने वाले 4 आज़ाद अरकान ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। NA 54 से बैरिस्टर अकील मलिक, NA 48 से राजा खुरम नवाज और NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद खान बुख्ती नून लीग में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान की 17, काफ लीग की 3, जमीयत उलमा इस्लाम की 3, IPP पार्टी 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी को भी 1 सीट पर ही कामयाबी मिली है। और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ क्या पीटीआई हुकूमत बनाएगी? सादा अक्सरियत के लिए दरकार 159 अरकान का हिस्सा कैसे पूरा किया जाएगा? पीटीआई सादा अक्सरियत पूरी कर सकती है या फिर नहीं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीआई ने आज़ाद उम्मीदवारों के बलबूते पर विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का बड़ा दावा कर दिया, लेकिन ये किस तरह से मुमकिन होगा? क्या आज़ाद उम्मीदवारों का ग्रुप आईनी तौर पर हुकूमत बना सकता है? अगर नहीं तो पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं? मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। वज़ारत उज़्मा तक पहुंचना इतना आसान नहीं जितना पीटीआई समझ रही है, क्योंकि विफाक में हुकूमत साजी के लिए कम अज कम 169 का हिस्सा अबूर करना जरूरी है, जबकि विफाक में कामयाब होने वालों की तादाद सिर्फ 100 है। सवाल ये भी है कि क्या सब के सब पीटीआई के साथ जाएंगे? मखसूस नशिस्तें कैसे पीटीआई की झोली में आएंगी? तज्जियाकारों के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों के किसी पार्लिमानी जमात में शमूलियत तक ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें किसी पार्लिमानी जमात को ही मिल सकती हैं। आज़ाद अरकान के ग्रुप के लिए चाहिए कि वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मखसूस नशिस्तें हासिल करना नामुमकिन है। इन हालात में पीटीआई को पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाना पड़ेगा। क्या पीटीआई इसके लिए तैयार है? पीटीआई के आज़ाद अरकान की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शमूलियत की बातें भी ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन इस सूरत में भी मखसूस नशिस्तें तो इसे मिल जाएंगी, लेकिन हुकूमत मिलना मुमकिन नहीं। पंजाब में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। पंजाब की वजारत आला के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार है। यहाँ कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 137 है, लेकिन क्या वो सब पीटीआई के साथ जाएंगे? मान भी लें कि ये सब पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में भी इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। मुमकिन तौर पर पीटीआई पंजाब मुस्लिम लीग ज़िया से हाथ मिलाकर खवातीन की 30 और अकलियतों की 4 मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती है, जिससे ये तादाद 173 हो जाएगी, जबकि पंजाब में सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार। यानी मामला इतना सादा नहीं जितना समझा जा रहा है। तज्जियाकारों का ख्याल है कि अगर आज़ाद उम्मीदवारों में से कुछ ने नून लीग या पीपल्स पार्टी का इंतखाब कर लिया तो पीटीआई लाख कोशिश कर ले विफाक और पंजाब में हुकूमत का दावा तो कर सकती है, अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई ने जमात इस्लामी से राब्ता कर लिया है। अब यहाँ ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना होगा। पीटीआई का विफाक पंजाब केपी में हुकूमत बनाने का ऐलान सामने आ गया है। बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली की 170 सीटें जीतने का दावा। कहते हैं कि पंजाब को अवामी वज़ीर आला मिलने जा रहा है। केपी असम्बली में हमें 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है। जिनके पास 50 सीटें भी नहीं हैं, वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जहां नताइज नहीं आ रहे, वहां आरोस के दफ्तर के बाहर कल एहतजाज होगा। इलेक्शन कमीशन बकाया नताइज का फौरी ऐलान करे। पीटीआई की इस फतह को गुलामी नामंजूर के नाम से मंसूब करते हैं। विनिंग
सीट से ऑलरेडी, और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है उस पे, पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी, और जो ही ये रिजल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी, और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वजीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने इंतखाबी नतायज मुस्तरद कर दिए हैं। आज़ाद कमीशन बनाकर इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। सिराजुल हक कहते हैं कि जाली इंतखाबात हुए, जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कराची के अवाम के हक पर डाका डाला गया, रोशनियों के शहर को एक बार फिर से कातिलों के हवाले कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं कि हमारे एजेंट्स को फॉर्म 45 क्यों नहीं दिया गया। कमीशन ने एक चौथे नंबर पर पार्टी को उठाया जिसका नाम MQM है, और एक लिहाज से पूरी कौम को यही इंप्रेशन दिया गया कि हम कराची फिर कातिलों के हवाले कर रहे हैं। माजी से कोई सबक नहीं लिया गया और कराची को MQM के हवाले किया जा रहा है, जिसको हर कीमत पर मुस्तरद करते हैं। हमारे बहुत सारे पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 क्यों नहीं दिया गया? कराची के अवाम के हक पर डाला गया है। यह अवाम की तौहीन है, किसी भी सूरत में हम इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये इलेक्शन पुरअमन जरूर हुआ है, इस पर इंतजामिया को मैं शाबाश देता हूं, लेकिन गैर शफाफ हुआ है और ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। और NA 189 राजनपुर से जीतने वाले आजाद उम्मीदवार सरदार शमशेर मजारी ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। PP 240 बहावल नगर से कामयाब होने वाले मोहम्मद सुहेल भी नून लीग में शामिल हो गए। NA 189 राजनपुर 3 से आजाद उम्मीदवार शमशेर अली मजारी 83,074 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। दोनों कामयाब उम्मीदवारों ने नून लीग की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। दोस्तों के साथ आज मशावरत कर रहा हूँ, और मशावरत करने के बाद मैंने ये फैसला किया कि हम रियासत के साथ ठहरेंगे और रियासत की हम वफादार हैं, और रियासत की बका की खातिर हम नून लीग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा नाम शमशेर अली मजारी और NA 189 से मेरा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सुहेल खान हल्का PP 240 बहावल नगर से MPA आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुआ। मैं अपने हल्के की आवाम से मुशावरत के बाद अपने हल्के की आवाम और हल्के की बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना चाहता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने 3 कौमी और 1 सूबाई असेंबली के नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चैलेंज किए जाने वाले हलकों में कौमी असेंबली के NA 238, 248, 241 और सूबाई असेंबली के हल्का 98 शामिल हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उन्हें कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन फॉर्म 47 में उनको शिकस्त दिलवा दी है। तफसीलात के लिए देखिए जुनेद शाह की ये रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हलीम आदिल शेख ने NA 238 पर जारी करदा इलेक्शन कमीशन के नताइज को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फॉर्म 45 के मुताबिक उन्होंने 71,000 वोट हासिल किए, जिसको तब्दील करके MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार सादिक इफ्तिखार को 54,000 वोटों से कामयाब करार दे दिया गया। अदालत से दरख्वास्त है कि फॉर्म 47 को कलअदम करार दिया जाए। आजाद उम्मीदवार अरसलान खालिद ने भी NA 248 से अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए दरख्वास्त दायर की है। मेरे हाथ में इस वक्त सारे फॉर्म 45 हैं पूरे।
اس کے اندر میں ایک بھاری مارجن سے 40,000 سے اوپر کی مارجن سے جیت رہا ہوں. ہمارے حلقے سے خالد مقبول صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور فارم 47 میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ان کو 1,03,000 ووٹ دیے ہیں اور میرے 86 کچھ ہزار ووٹ ہیں. تو میں تو بڑا پریشان ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ شرارت اور واردات ڈالی ہے انہوں کی کیا پلاننگ تھی, وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کریں گے. میں اس وقت ہائی کورٹ میں کھڑا ہوں اور مجھے اپنے ہائی کورٹ سے جو ہے وہ پوری امید ہے انشاءاللہ. اسی طرح قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 241 پر پیپلز پارٹی کے امیدوار مرزا اختیار بیگ کی جیت کے خلاف آزاد امیدوار ایڈوکیٹ جاوید چھتاری نے درخواست دائر کر دی ہے, جبکہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی ایس 98 سے آزاد امیدوار جان شیر جنیجو نے فارم 47 کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کی ہے. امیدواروں کا کہنا ہے کہ عدالتوں سے امید ہے انہیں انصاف ملے گا. 12,167 میں نے ووٹ لیے اور جو ایم کیو میں ہے انہوں نے لیے 1,772. جس نے لیے اس کو انہوں نے فارم 47 میں 13,900 شو کر دیا اور جس نے حقیقت میں 12,167 ووٹ میں نے لیے تو مجھے 4,500 پہ انہوں نے کھڑا کر دیا. تو یہ ظلم ہے. ہم انصاف لینے یہاں پہ آئے ہیں اور انشاءاللہ میں انصاف ضرور ملے گا. 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے دوران فارم 45 کو تبدیل کرنے کے خلاف امیدواروں کی بڑی تعداد پیر کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے. جنید شاہ نیوز کراچی. اور صوبائی اسمبلیز کے بھی غیر حتمی نتائج سامنے آ گئے ہیں. پنجاب میں نون لیگ اکثریتی جماعت بن گئی ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں دوبارہ حکومت بنانے کے لیے اکثریت حاصل کر لی. بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ بڑی جماعت بن گئی ہے. پنجاب میں نون لیگ، سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی اکثریت. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا. پنجاب کی 297 میں سے 138 نشستیں آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں. 137 نشستوں کے ساتھ نون لیگ صوبے کی اکثریتی جماعت بن گئی ہے. پیپلز پارٹی 10 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. مسلم لیگ کاف کو 8 سیٹیں ملی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ ضیاء اور تحریک لبیک پاکستان کو ایک ایک نشست مل سکی ہے. سندھ پیپلز پارٹی 130 میں سے 84 جنرل نشستیں جیتی ہے. ایم کیو ایم پاکستان 27 سیٹیں جیت کر دوسرے نمبر پر ہے. تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار 14 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں. دیگر جماعتوں کے ساتھ ارکان بھی سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے 115 میں سے 90 جنرل نشستیں جیت لی ہیں. جمعیت علماء اسلام فے کے 7 امیدوار جیت کر دوسرے نمبر پر ہیں. مسلم لیگ نون 5 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ دیگر جماعتوں کے امیدوار 9 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں. بریک کے بعد کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے. تو پنجاب کے میدانی علاقوں کو ایک بار پھر سے دھند نے گھیر لیا ہے، جس سے ٹریفک کا نظام شدید متاثر ہوا ہے. دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا ہے. M2 لاہور سے شیخوپورہ تک دھند کی وجہ سے بند. M3 کو بھی دھند کے باعث فیض پور سے جڑاوالا تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ کشمیر میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری بھی متوقع ہے. اور لاہور میں ہلکی دھند کی انٹری ہو گئی ہے. ٹیمپریچر کی بات کریں تو 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. سورج نے بھی اپنی کرنیں بکھیر دی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں. لاہور سے موسم کا مزید احوال بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد اویس. جی اویس، آگاہ کیجیے گا آج لاہور کا موسم کیسا رہے گا؟ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور کا موسم آج ہلکی ہلکی دھند کے ساتھ درجہ حرارت جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اس ٹائم میرے پیچھے بھی آپ جو ہے وہ دھند دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں جو ہے وہ نمی کا تناسب تقریباً 95% تک پہنچ چکا ہے. ہوائیں 5 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آج جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات موجود نہیں، اور سورج جو ہے وہ پہلے کی طرح زبردست کرنیں بکھیرے گا اور موسم بھی جو ہے وہ نہایت خوشگوار رہے گا. ٹھنڈی ہواؤں چلنے کا خدشہ بھی موجود ہے، مگر ابھی تک جو ہے وہ لاہور کا موسم نہایت ہی خوشگوار ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جی شکریہ ویس اپڈیٹ کرنے کے لیے. بات کریں ملک بھر میں موسم سرد اور خشک ہے. صبح سویرے دھوپ کی کرنوں نے شہر اقتدار کا موسم بھی خوشگوار بنا دیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد رہنے کا امکان ہے. مزید کیا صورتحال ہے اسلام آباد کے موسم کی اپڈیٹ کریں گی ہماری نمائندہ عائشہ شعیب. جی عائشہ.
جی بالکل، صبح سویرے اسلام آباد کا موسم خاصا خوشگوار ہے. دھوپ کی کرنیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں اسلام آباد کے نظاروں کو چار چاند لگا دیتی ہیں. اسلام آباد کا اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جن کے اوقات میں یہی درجہ حرارت 14 ڈگری تک جانے کے امکانات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر محکمہ موسمیات کی بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں. اسلام آباد میں اس وقت بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. سورج جو ہے اس کی ہلکی کرنیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں، اسلام آباد کے ہر نظارہ جو ہے وہ قابل دید ہے. جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہنے کے امکانات ظاہر کر دیے ہیں. جی شکریہ عائشہ. اپڈیٹ کرنے کے لیے. خوش خوراکی میں کراچی والے بھی کسی سے کم نہیں. شہر قائد میں لچھے دار پراٹھے شہریوں میں بے حد مقبول ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد نے ناشتے کے لیے مختلف ہوٹلز کا رخ کر لیا ہے. کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں. نیوز کے نمائندے شہود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شہود، آگاہ کیجیے گا، آپ نے بھی ناشتہ کر لیا ہے؟ کے شوقین افراد نے چھٹی کے دن صبح سویرے ناشتے کے ہوٹلز کا جو ہے وہ رخ کر لیا ہے، اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت ہوٹلز پر موجود ہے. ایک نجی ہوٹل پر ہم یہاں موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر صبح سویرے آئی ہے ناشتہ کرنے کے لیے. یہاں پر گرما گرم جو ہے وہ کراچی کا مشہور لچھا پراٹھا کھایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ جو ہے وہ حلوہ پوری کا بھی یہاں پر جو ہے اہتمام ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں قیمے کی کچوری بھی جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے. اس کے بعد بات کریں یہاں پر تو یہاں کا عربی پراٹھا بھی جو ہے خاصا مشہور ہے، جو کہ شہری یہاں پسند کر رہے ہیں. تو شہریوں کی بڑی تعداد ہمیں یہاں دیکھنے میں نظر آئی ہے. اتوار کا دن ہے، شہریوں کی ایک جو ہے بڑی تعداد گھروں سے باہر نکلتی ہے چھٹی کے دن ناشتہ کرنے کے لیے. فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں شہری، دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور خاص جو ہے وہ ناشتے کا اہتمام صبح کے ٹائم کیا جاتا ہے. پراٹھوں کے ساتھ جو ہے یہاں چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں شہری، ہمیں نظر آئے ہیں چائے سے بھی لطف اندوز ہوتے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ شہری جو ہے وہ حلوہ پوری بھی یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں گرما گرم. اور حلوہ پوری گرما گرم بنتے دیکھ کر جو ہے وہ ایک ماحول یہاں پر بن رہا ہے، اس کی خوشبو سے ماحول بن رہا ہے، تو اس سے بھی شہری جو ہے یہاں پہ کھینچے چلے آ رہے ہیں. تو کافی یہاں پر صبح کا ماحول جو ہے وہ ناشتے کے حوالے سے یہاں بنا ہوا ہے، اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت یہاں پر ناشتہ کرنے میں مصروف ہے. جی شکریہ شہود. اپڈیٹ کرنے کے لیے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ حلقہ NA 251 سے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین خوشحال خان کاکڑ نے میدان مار لیا ہے. 45,712 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا سمیع الدین 44,763 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے. خوشحال خان کاکڑ قومی اسمبلی میں کم عمر ترین MNA ہوں گے، جبکہ وہ شہید سینیٹر عثمان خان کاکڑ کے فرزند ہیں. پاکستان کے لیے انتشار اور پولرائزیشن موضوع نہیں ہے. قوم کو مستحکم ہاتھوں اور ایک شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے. دعا ہے کہ یہ انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لائیں اور پاکستان امن اور خوشحالی کا مرکز ثابت ہو. آرمی چیف کی الیکشن کے کامیاب انعقاد پر پوری قوم کو مبارکباد. جنرل سید عاصم منیر کی نگران حکومت، الیکشن کمیشن، تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا، انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہیں. حق رائے دہی کا آزادانہ استعمال جمہوریت کے لیے عزم کا ثبوت ہے. انتخابات عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی مشق ہے. الیکشن میں محفوظ ماحول کی فراہمی پر قانون نافذ کرنے والے اہلکار قابل تحسین ہیں. پاک فوج کے سربراہ کی عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر قوم کو مبارکباد. جنرل سید عاصم منیر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں، عوامی مینڈیٹ کے تعین کی مشق ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری پیغام میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہیں. سیاسی جماعتیں سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ قوم کے اعتماد کا جواب دیں. جمہوری قوتوں کی نمائندہ حکومت ملک کی متنوع سیاست کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ 25 کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے انتشار موضوع نہیں. خواہش ہے کہ یہ انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لائیں. انہوں نے پوری پاکستانی قوم، نگراں حکومت، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو بھی مبارکباد دی. جنرل سید عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی عوام کی اپنے حق
حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول بنانے کے لیے سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں۔ سپہ سالار نے ذرائع ابلاغ اور عدلیہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ کہا قومی میڈیا، سول سوسائٹی، سول انتظامیہ اور عدلیہ کے ارکان کے تعمیری کردار نے قومی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی مشق کے کامیاب انعقاد کو ممکن بنایا۔ اور پاکستان نے عام انتخابات پرامن اور کامیابی کے ساتھ منعقد کیے ہیں۔ پاکستان ایک متحرک جمہوری نظام کی تعمیر کے لیے کام جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش نہیں تھی۔ پولنگ کے دن دہشت گردی سے بچنے کے لیے صرف موبائل سروس کو معطل رکھا۔ انتخابی مشق نے یہ ظاہر کیا کہ بہت سے مبصرین کے خدشات غلط تھے۔ غیر ملکی اسپانسر شدہ دہشت گردی کے نتیجے میں سنگین سیکورٹی خطرات سے نمٹا جا رہا ہے۔ ادھر شمالی وزیرستان میں محسن داوڑ کا انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج۔ ذرائع کے مطابق محسن داوڑ کے ساتھیوں نے احتجاج کے دوران آرمی کیمپ میران شاہ کے گیٹ پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس سے 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس نے شرپسندوں کو منتشر کرنے کے لیے جوابی کارروائی کی۔ ذرائع کے مطابق شرپسندوں نے سیاسی فائدے کے لیے پرتشدد احتجاج کا راستہ اختیار کیا۔ آرمی کیمپ پر فائرنگ کا مقصد جان بوجھ کر امن عامہ کی صورتحال کو خراب کرنا تھا۔ شمالی وزیرستان میں محسن داوڑ کے ساتھیوں نے احتجاج کے دوران آرمی کیمپ میران شاہ کے گیٹ پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق اندھا دھند فائرنگ سے محسن داوڑ کے حامیوں نے کی اور پولیس نے شرپسندوں کو منتشر کرنے کے لیے جوابی کارروائی کی۔ دوسری جانب ڈی آئی خان دارازندہ میں شیرانی قبیلے کے غیور عوام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف صف آرا ہیں۔ پولیس موبائل پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا عوام نے فورسز کے ہمراہ گھیراؤ کر لیا۔ 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کا نام خالق اور حیات اللہ بتایا گیا ہے، جبکہ تیسرے دہشت گرد کی شناخت کی جا رہی ہے۔ بریک کے بعد یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ الیکشن 2024 میں ووٹر ٹرن آؤٹ 48% رہا۔ ملک میں 5 کروڑ سے زائد ووٹ ڈالے گئے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا مستحکم رہا۔ فافن نے عام انتخابات کے حوالے سے ابتدائی مشاہدہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق الیکشن پرامن رہے، 149 معمولی واقعات ہوئے، 63% پولنگ سٹیشنز پر زیادہ ووٹر موجود تھے، جبکہ خواتین کی بڑی تعداد پولنگ عمل میں شریک ہوئی۔ پریزائڈنگ افسران نے فارم 45 کی کاپی 28% پولنگ سٹیشن پر مبصرین کو نہیں دی۔ فافن نے پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے ابتدائی مشاہدہ رپورٹ جاری کر دی۔ فافن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں ووٹر ٹرن آؤٹ 48% رہا۔ 5 کروڑ سے زائد لوگوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ اسلام آباد میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ 54 اور 58% رہا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک لبیک کا ووٹر بڑھا، جبکہ تحریک انصاف کا ووٹر مستحکم رہا۔ 63% پولنگ سٹیشن پر زیادہ ووٹر تھے۔ کوئی ایسا حلقہ نہیں جہاں خواتین نے 10% سے کم ووٹ ڈالا ہو۔ الیکشن میں 12 خواتین منتخب ہوئی، جبکہ 8 آزاد امیدوار بھی منتخب ہوئے جن کو کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں تھی۔ شفافیت پولنگ سٹیشنز پر قائم رہی، لیکن آر او دفتر پر سمجھوتا ہوا۔ آر او آفس میں مبصرین کو نہیں جانے دیا گیا۔ فافن چیئرپرسن نصرت قدیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 برس سے جاری افراتفری کے بعد انتخابی عمل کا ہونا قابل ستائش ہے۔ الیکشن کمیشن کو جلد سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی نتائج پر تحفظات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کامن ویلتھ مبصر گروپ کا الیکشن کے کامیاب انعقاد پر اظہار اطمینان۔ مبصر وفد کے سربراہ گڈ لک جوناتھن نے کہا کہ الیکشن عملے نے بہت پروفیشنل طریقے سے کام کیا۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم بہترین کاوش تھی۔ پاکستان میں الیکشن اچھے ماحول میں ہوئے، بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے۔ چند ایک واقعات ہوئے جن میں بے قاعدگیاں نوٹ کی گئی ہیں۔ پاکستان میں آنے والی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں کہ انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر فکر مند ہیں۔ برطانیہ، یورپی یونین کا الیکشن قواعد کی خلاف ورزیوں پر سنگین خدشات کا اظہار۔ عالمی ممالک نے حکام سے پاکستان کے انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ چین کے قمری نئے سال کو منانے کے لیے تیار ہیں۔ چین سمیت متعدد مشرقی ایشیائی ممالک میں کئی دنوں تک جاری رہنے والی تقریبات کا آغاز بھی کیا جائے گا، جبکہ ویتنام اور چین سمیت بہت سے ممالک میں ڈریگن فیسٹیول اور آتش بازی کا آغاز کیا گیا ہے۔ انسانوں کی دنیا میں جانوروں میں تبدیل ہونے والوں کی مشکلات کا سامنا۔ ہارر ایڈونچر فلم دی اینیمل کنگڈم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم رواں سال 15 مارچ کو امریکہ کے سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔